بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ نشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں، آسمان و زمین اور جو اس کے بیچ میں ہیں، تو ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب انسان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے پریشان ہو کر کے وہ اپنی دریافت کسی اور کے پاس لے جا کر کے پیش کرتا ہے، تو سب سے پہلے کلمہ جب انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جب اللہ کے علاوہ سے کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم کو اپنی حاجتیں، ہم کو اپنی پریشانیاں، ہم کو اپنی دقتیں کس کے سامنے پیش کرنی چاہیے، کس کے سامنے رکھنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہماری اپنی صحت کا کوئی مسئلہ ہے، ہمارے اپنے رزق کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، یعنی کوئی بھی دنیا کی خواہ کوئی بھی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی دعائیں ہیں، کس سے ہمیں اپنا رابطہ جوڑنا چاہیے؟ اللہ سے رابطہ جوڑنا چاہیے، اور اس رابطے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت رکھے ہیں کہ تم 5 وقت میں اللہ سے باتیں کرو، اور اللہ سے باتیں کر کے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اور اپنا جو بھی تمہاری اپنی درخواست ہے، اپنی دعائیں ہیں، اپنی حاجتیں ہیں، اپنی تکلیفیں ہیں، سارا معاملہ اپنا اللہ کے سپرد کرو اور اللہ سے مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اور آج کل لوگ جہالت کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اپنی عملی زندگی میں وہ شرک کو جگہ دے کر کے اپنے ایمان کی روشنی کو ایک دم ہی بجھا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک کر کے اپنے اعمال میں گندگیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف نگاہ رکھو، وہ تمہیں بھی اپنی نگاہ میں رکھے گا۔ تم اللہ کی طرف اپنے نگاہ رکھو، اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرو، اللہ تمہارے تمام معاملات کو پورا کرنے والا ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو اللہ دیکھنے والا ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، اس کی نظر سب پر ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، اور بسا اوقات اگر کوئی دعائیں رہ بھی جاتی ہیں تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ اگر تم اپنی نگاہ میں رکھو گے، اگر تم اللہ کو یاد کر رکھو گے، تو اسے تم اپنے سامنے ایک دم پاؤ گے۔ جب بھی تم کچھ مانگو تو اپنے اللہ ہی سے مانگو، اور یہ یقین کر لو کہ اگر دنیا میں سب لوگ جمع ہو کر کے بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، تو وہ ہرگز نہیں پہنچا پائیں گے، کیونکہ جب تک اللہ کی کوئی مشیت نہیں ہوگی، اس کا حکم نہیں ہوگا، تب تک کوئی تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کہ درخت کا ایک پتا جو ہلکا سا ہلتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس میں بھی جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تبھی وہ ہلتا ہے۔ تو انسان کو اگر کوئی نفع یا نقصان جو بھی ہے، تو انسان کو اگر کوئی اور پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور پر یقین رکھنا، اپنی حاجتوں کو کسی اور کے سامنے پیش کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، تو یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک باطل ہے۔ یہ اللہ کے سوا تم کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اب ہم اس کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ کسی اور سے مانگیں۔ تو یہ کہ غلام کسی اور کے ہیں، ہم بندے کسی اور کے، اور حکم کسی اور کا ہم مانیں۔ بندے کسی اور کے ہوں اور بندگی کسی اور کی کریں، کسی اور کے سامنے جھکیں، کسی اور کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیں، تو ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی حاجتوں کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ کھائیں کسی اور کا اور گن کسی اور کے گائیں، یعنی کھائیں کسی اور کا، یہ دینے والا ہمیں کون ہے؟
یہ دینے والا ہمیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ لوگوں کے غصے کا اور غضب کا نشانہ بن جاتا ہے اور خود کو بے بس اور مجبور پاتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے بالکل ہی خالی ہے۔ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان کے مزے سے بالکل ہی محروم ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ اس کا دھل جاتا ہے اور وہ دل اس کا پہلے جیسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو ایک نقطہ پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ پڑتا ہے، اور اس طرح سے گناہ کرتے 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 اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اس طریقے سے اس کا دل پوری طریقے سے ایمان سے پھر خالی ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کے مزے سے بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے۔ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں، ان کی محفلیں اٹینڈ کیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، کیونکہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ان کی مجلس اٹینڈ کیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی صحبتوں کو اختیار کیا کرو، ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر کے اپنے لیے آخرت کی رغبت پیدا کرو، کیونکہ اگر نیک لوگ کا ہم ساتھ پکڑتے ہیں تو ان کے جیسا ہمیں بھی کرنے کا من کرے گا، کیونکہ صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم اپنی صحبت کو اچھا کرو، صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں دوسروں کے تو ان کا کچھ نہ کچھ اثر تو اس کے اندر جاتا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی سوسائٹی صحیح کرنی چاہیے، اپنی صحبت صحیح کرنی چاہیے اور نیک لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی تمام حاجتوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی تمام ضروریات اللہ سے رکھنی چاہیے، چونکہ وہی دینے والا ہے، وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر کچھ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کسی اور کے سامنے کسی اور سے مانگنا، کسی اور کو کسی اور کو طاقتور سمجھنا، کہ کسی اور کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنا، تو یہ بالکل بھی زیبا نہیں ہے ایک مسلمان۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا اور شرک کو معاف نہیں کرے گا، چونکہ اللہ کو یہ شریک کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ تمام بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن جو چیز نہیں معاف کریں گے وہ کیا ہے؟ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوگا۔